اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کل ہم خود کو دیکھیں، دین کے تقاضوں کو دیکھیں، کیا ہم لوگ اپنی زندگی میں ایک حیا جو ہے، عورت کا مطلب کیا ہے، پردہ کیا ہے، ہم لوگ کو حیا کرنی چاہیے۔ ہم لوگ آج کل کیا کہتے ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے۔ کیا جو پہلی خاتون تھی، جو ہماری نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات تھی، ان کی بیٹیاں تھیں، جو بھی تھی اس زمانے کی لڑکیاں، کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی؟ تب وہ پردے لیتی تھی، نعوذ باللہ۔ جو آج کل ہم لوگ لیم ایکسکیوزز دے رہے ہیں کہ آنکھوں میں حیا ہونی چاہیے، کیا مطلب ہے ہمارا؟ ہم کیا سوچ کے یہ کچھ کہہ رہے ہیں؟ کیا ان کی آنکھوں میں حیا نہیں تھی، ہماری آنکھوں میں حیا ہے کہ آنکھوں کا پردہ ہونا چاہیے؟ کوئی حجت نہیں ہے۔ جب قیامت کے دن وہ جہنم کی آگ ہمارے جسم سے آ کر لپٹے گی، وہ آگ ہمارے جسم پر لگے گی، ہم وہ آہو پکار، ہم لوگ جب چیخیں مار مار کر کہیں گے یا رب، ہم اس وقت یہ بات ہمیں سمجھ آ جاتی کہ پردہ کس قدر اہم تھا، ہم لوگوں کو پردہ کرنا چاہیے تھا۔ آج کل ہم لوگ نمود و نمائش کے لیے بس ایک سوٹ لیا، اوپر چھوٹا سا اس کے ساتھ کا دوپٹہ لیا، نیچے کوئی بھی شوز پہنے، بس نمود و نمائش کے لیے نکل گئی۔ ہر عورت اس طرح بازار میں دکھائی دیتی ہے، اور بازار میں عورتوں کا کیا کام، اور آج کل ہوتی عورتیں ہیں پورے بازار میں، عورتیں، مرد نظر ہی نہیں آتے۔ یہ کیا چل رہا ہے؟ ہم لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ آج کل ہم شیطان کے حملوں سے خود کو نہیں بچا پا رہے۔ ہر آئے دن ایسا کوئی نہ کوئی کیس ہو رہا ہے کہ نعوذ باللہ، یہی کہوں گی بار بار، دین سے دوری، اسلام سے دوری، قرآن سے دوری، حدیث سے دوری، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے دوری۔ ہم لوگ کیوں اتنا آج کل فضول کے اتنے ایسے کچھ نعوذ باللہ کیسز چل رہے ہیں اس دنیا میں کہ سن کر انسان کا دماغ ہل جاتا ہے، روح کانپ جاتی ہے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا چل رہا ہے، کیا سمجھ نہیں آ رہی کچھ۔ ہمیں اپنے آپ کو سمجھنا چاہیے، ایز اے مسلم ہمیں کیا چیز سوٹ کر رہی ہے، کیا چیز ہمیں سوٹ نہیں کر رہی۔ ہم ہر آئے دن شیطان کے وسوسے جالوں میں پھنس رہے ہیں، اتنے کچھ کہ ہم لوگ خود اندازہ نہیں لگا سکتے، اور ہم لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو جو ہے نیا زمانہ ہے۔ ہم اس نبی کی امت ہیں جس نے حیا کو ایمان کا شعبہ قرار دیا، اور کیا آج کل ہم اس چیز کو مانتے ہیں کہ ہم لوگ حیا میں رہ رہے ہیں، ہم لوگ اپنی حفاظت کر رہے ہیں؟ ہم اپنی زندگی کو کس طرف لے کے جا رہے ہیں؟ ہمیں تو چاہیے کہ ہم جس نبی کی امت ہیں، ہمیں عورتوں کو پردہ کرنا چاہیے، بلکہ بغیر ضرورت تو گھر سے بھی باہر نہیں نکلنا چاہیے۔ اور آج کل ایک عورت ہے، کپڑے لینے جاتی ہے جی، اس کے بعد ایک دن جائے گی شوز لینے جائے گی، ایک دن جائے گی یہ رہ رہا ہے، دوسرے دن یہ رہ رہا ہے۔ یہ کہاں کا طریقہ ہے، کہاں کا اصول ہے؟ مرد مر گئے ہیں ہمارے، جو ہم آئے دن جا کے غیر محرموں سے باتیں کر رہے ہیں، آئے دن جا کے ان سے چیزیں لے رہے ہیں۔ یہ تو ہمارے لیے خود کے لیے جو ہے نا فائدہ مند نہیں ہے۔ ہم لوگ خود کو دھوکہ دے رہے ہیں۔ ہم لوگ کہاں جی رہے ہیں؟ ہم لوگ کو خود سمجھ نہیں آ رہی۔ ہماری زندگی میں، ہمارے معاشرے میں تب تک حیا نہیں آئے گی، تب تک ہم لوگ عزت دار معاشرہ نہیں بنیں گے، کب تک ہم لوگ سوچیں گے ہم اسی طرح اپنی مائیں بہنیں پیش کر کے یوں رزق کھائیں گے۔ فیملی ولاگنگ یہ کیا ہے؟ ہر طرح سے معاشرے کے لیے برائی ہے، ہر طرح سے غلاظت ہے جس میں ہم لوگ ڈوبتے چلے جا رہے ہیں۔ کبھی سوچا ہے کہ یہ فیملی ولاگنگ ہے کیا؟ ہر کوئی اپنی ماں بہن پیش کر رہا ہے، کس لیے پیش کر رہا ہے؟ اس کے لیے کھانے کے ایک وقت کا کھانا نہیں ہے؟ رزق کا وعدہ تو میرے رب نے کیا ہے، تو تم نے زیادہ کھایا، کم کھایا، کھایا تو ہے نا کچھ۔ مائیں بہنیں پیش کرنا لازمی سمجھتا ہے ہر کوئی ادھر، اور ہر کوئی انہیں پاکستانی ہم لوگ سپورٹ کر رہے ہیں، ہم لوگ خود انہیں سپورٹ کر رہے ہیں۔ ایز اے مسلم ہم لوگ کو یہ چیز بالکل سوٹ نہیں کرتی، ہے ہی نہیں ہمارے لیے سوٹیبل۔ یہ ہمارا معاشرہ اس وقت تک ایک اچھا معاشرہ نہیں بن سکتا جب تک کہ ہمارا اپنی ذات، ہمارا گھر، ہمارا ادارے، جتنے بھی ہمارے ادارے ہیں، گلی محلے، جتنی بھی تقریبات ہیں، حتیٰ کہ ہمارا لباس بھی، ہر چیز قرآن و سنت کے تعلیمات کے تابع نہ ہو، ہم خود کو قرآن کے تابع نہ کر دیں۔ ہمارا معاشرہ شرم و حیا کا علمبردار ہونا چاہیے۔
آج ایسی بے حیائی کا سرچشمہ بنا ہوا ہے، کیا اہل مغرب اور کیا اہل مغرب کی بے حیائی۔ علامہ اقبال نے کیا کہا تھا؟ ہمارے معاشرے کی بے حیائی کو کسی خوبصورت انداز میں بیان کیا ہے تاکہ ہم اس کو پڑھ کر اپنے زوال پر توجہ دے کر پھر اس حیا کا دامن تھام کر عروج کی منازل طے کر سکیں۔ ہم جہاں تک دیکھیں انہی قوموں نے ہمیشہ عروج حاصل کیا ہے جو ہمیشہ اپنی عورتوں کو پردے میں رکھتی تھی۔ آج مسلمان اتنا گرا ہوا کیوں ہے؟ آج مسلمان پر ہر طرح سے انگلی اٹھائی جا رہی ہے۔ آج کا مسلمان اتنا کمزور کیوں ہے؟ آج کا مسلمان اپنے مسلمان بھائی کے لیے آواز نہیں اٹھا سکتا؟ کیا فلسطین پر، غزہ پر کیا کچھ نہیں ہوا؟ ان پر کیا کچھ ظلم نہیں کیے؟ اور آج مسلمان کیا صرف ریلی نکالتے تھے، وہ بھی نمود و نمائش کے لیے۔ جتنا افسوس تھا وہ تو نظر آ ہی رہا ہوتا ہے ہم لوگ کو، کہ ہم لوگ بس نیوز میں آ جائیں، یہ ہم لوگ کی پہچان ہے، یہ ہم لوگ مسلمان ہیں، یہ ہمارے حوصلے ہیں۔ سوچنا چاہیے ہمیں کہ ایک عورت کا مطلب کیا ہے۔ اور آج کل جب تک ہماری عورتوں کا جسم مکمل طور پر حالی نہیں ہوتا تو اس وقت تک ان کو سکون نہیں آتا۔ حضرت فاطمہ اتنی بلند درجے والی عورت تھی جن کو دنیا میں کہا گیا کہ جنت کی حوروں کی سردار ہیں۔ جب انہوں نے کہیں جانا ہوتا تو ان کے آگے حضور صلی اللہ علیہ وسلم چلتے اور درمیان میں حضرت فاطمہ چلتی اور ان کے پیچھے حضرت علی چلتے تھے۔ حضرت فاطمہ کے پاؤں کے نشان کے اوپر حضرت علی اپنا پاؤں رکھتے تھے تاکہ بی بی فاطمہ کے پاؤں کے نشان کے اوپر کسی غیر مرد کے پاؤں نہ آ جائے۔ ہم لوگ اپنا اندازہ کریں، ہم لوگ اپنا محاسبہ کریں کہ ہم لوگ کیا کچھ کر رہے ہیں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، لوگوں اللہ تعالیٰ سے حیا کرو اور اپنی حیا کا حق ادا کرو۔ کسی نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، یا رسول اللہ